السلام علیکم ڈاکٹر ذاکر صاحب، میرا نام فراز مسیح ہے. سر میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، سوال میرا یہ ہے، کیا اسلام اجازت دیتا ہے کسی غیر مسلم یا اہل کتاب کے ساتھ کھانے پینے کی؟ بھائی صاحب مجھے آپ کا سوال سننے میں نہیں آ رہا ہے، ذرا زور صاحب بولیں گے سوال. جی سر، میرا سوال یہ ہے، کیا اسلام اجازت دیتا ہے کسی غیر مسلم یا مجھے سننے میں نہیں آ رہا ہے، میں بھی وہ مائکرو فون پہ آ رہا ہے، یہ مائکرو فون پہ نہیں آ رہا ہے. ان کا سوال ہے کہ اسلام اجازت دیتا ہے کسی غیر مسلم کے ساتھ کھانے کی؟ ہاں ابھی سننے میں آیا، ابھی سننے میں، کیونکہ یہ مائکرو فون سسٹم جو ہے نا، میں بھی سیٹنگ برابر نہیں. آپ کو سننے میں آ سکتا ہے کیونکہ یہ میرا الگ مائکرو فون ہے، جو ادھر کے مائکرو فون ہے وہ آپ کو سننے میں آتا ہے، مجھے نہیں آتا ہے. میرے مائکرو فون سننے آنا چاہیے. بھائی کا سوال تھا کہ کیا اسلام میں غیر مسلمانوں کے ساتھ کھانے کی اجازت ہے؟ اگر وہ کھانا حرام ہے، شراب ہے، خنزیر ہے، تو حرام نہیں، تو حرام ہے، حرام کھانا حرام ہے. لیکن اگر وہ کھانا حلال ہے، اگر کھانا حرام ہے تو غیر مسلم کیا مسلم کے ساتھ بھی کھانا حرام ہے، اتنا سمجھ لو. اگر مسلمان شراب دے رہا آپ کو، ارے مسلمان دے رہا تو الاؤڈ، یہ بھی غلط ہے. تو کوئی بھی کھانا جو حرام ہے، چاہے مسلم دے یا غیر مسلم دے، حرام ہے. اگر کوئی غیر مسلم آپ کو حلال کھانا دے رہا ہے تو کھانا جائز ہے کیا؟ آپ اگر کوئی غیر مسلم سے دوستی رکھتے ہیں، پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ آپ کی دوستی میں آپ اس پہ حاوی ہے کیا وہ آپ پہ حاوی ہے. آپ اس کو انفلوئنس کر رہے کیا وہ آپ کو انفلوئنس کر رہا ہے. سر میں غیر مسلم ہوں. جی میں غیر مسلم کرسچن ہوں. او گیم، آپ کا نام کیا ہے؟ افراد مسیح. افراد مسیح. جی جی. ہاں تو افراد مسیح اپنے عیسائی بھائی غیر مسلم ہے، جی. اور وہ پوچھتے کیا غیر مسلم کے ساتھ کھانا حرام ہے؟ حرام کھانا حرام ہے، حلال کھانا حلال ہے. اگر آپ شراب دیں گے تو حرام ہے، خنزیر دیں گے تو حرام ہے. اگر حلال کھانا دیتے ذبیحہ ہے تو حلال ہے. تو مسلمان کے لیے، لیکن اگر آپ اس کو کھانا دیتے ہیں اور کھانے کے ساتھ آپ اس کو غلط دعوت دیتے ہیں، بولتے ہیں کہ عیسیٰ خدا ہے اور کھانا کھلاتے ہیں، تو وہ مسلمان آپ کے کھانے کھاتے ہوئے بھیک سمجھتا ہے، بھیک سکتا ہے. تو میں کہوں گا مسلمان سے، اگر آپ غیر مسلم عیسائی کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں اور کھانا کھاتے ہوئے اگر اس کو صحیح راستے پہ لے کے آ سکتے تو غیر مسلم کے ساتھ کھانا کھاؤ. لیکن کھانا کھاتے کھاتے آپ اگر شرک کریں گے یا اسلام سے دور جائیں گے تو آپ اس غیر مسلم کے ساتھ کھانا مت کھاؤ. تو کھانا کھانے کی وجہ کیا ہے، کھانا کھانے سے کون انفلوئنس ہوتا ہے، یہ جاننا ضروری ہے. ہمارے ساتھ کیمپ میں غیر مسلم بھی ہیں، ان کے ساتھ کھانا کھا سکتے، کیوں نہیں کھا سکتے؟ چھوٹی چھوٹی باتوں میں وہم میں نہ پڑو. حضرت مولانا تاج محمد بروٹی رحمۃ اللہ علیہ، میں نے تو زیارت نہیں کی، میرے والد صاحب نے کی، بہت بڑے بزرگ تھے اور تھے بھی جلالی بزرگ. ایک دن ان کے پاس ایک آیا جو پتہ نہیں فقیر بنا ہوا تھا یا واقعی فقیر تھا. حضرت نے خادم کو حکم دیا ابھی لنگر میں جو دال وغیرہ ہے وہ لے آؤ. اور نے کہا حضرت میں روٹی نہیں کھاؤں گا. حضرت کو بڑا ناگوار گزرا. میں کیوں نہیں کھاؤ گے؟ انہوں نے کہا جی میرے پاس چنے ہیں، میں وہ چنے کھا کے پانی پی لیتا ہوں، میں باہر کی روٹی نہیں کھاتا. اللہ جانے دال کہاں سے آئی، اس میں پانی کہاں سے ڈالا گیا، پتہ نہیں پکانے والے کا وضو تھا کہ نہیں تھا، پھر روٹی میں آٹا کیسے گوندا، کس نے گوندا. اس لیے اتنے مصیبتوں میں پڑنے کے بجائے میں نے چنے رکھے ہوئے ہیں، وہ کھاتا ہوں. حضرت بروٹی تو جلالی تھے، ان کو بھی غصہ آ گیا. فرمایا اچھا وہ چنے تم نے کہاں سے خریدے؟ اور انہوں نے کہا جی فلاں دکان ہے ہندو بنیے کی، اس سے میں نے خریدا. فرمایا ابھی اس بنیے کو بلاؤ. بنیے کو بلایا. فرمایا اس نے چنے تمہارے دکان سے خریدے ہیں؟ اس نے کہا ہاں جی خریدے ہیں. فرمایا اچھا وہ چنے تم نے کہاں سے خریدے ہیں؟ اور نے کہا حضرت آپ کو تو پتہ ہے کہ ہم چمار لوگ ہیں، ہم خنزیر کا شکار کرتے ہیں،
ایک خنزیر کا ہم نے شکار کیا، جب پیٹ چاک کیا تو چنے بھرے ہوئے تھے، وہ ہم لے آئے، وہی بیچے ہیں حضرت کو۔ آپ نے فرمایا فقیر کی روٹی تو نہیں کھا رہے، وہ خنزیر والے چنے کھا رہے ہیں۔ اس لیے چھوٹی چھوٹی باتوں میں نہ پڑا کرو، بس جو ظاہر ہیں باقی اللہ جانے، اللہ کا کام جانے۔ غیر مسلم کے ساتھ بیٹھ کے کھا سکتے، حضور نے خود غیر مسلموں کو دعوت کی، مکے کے کافروں کو حضور نے دعوت دی اپنے گھر میں۔ تو ابو جہل نے اعتراض بھی کیا، اس نے کہا حضور آپ کو پتہ ہے کہ ہم لوگ تو وہ ہیں کہ اکیلا ہمارا بندہ کم از کم ایک بکرا کھا جاتا ہے، تو آپ نے تو ذبح ہی ایک بکرا کیا ہے، اور ہم 10 آدمی ہیں، ہم نے کہا تم کھاؤ تو صحیح۔ اب جب کھانے بیٹھے سب کے پیٹ بھر گئے، کھانا بچا ہوا ہے، کہنے لگے ہاں سہارنا محمد، حضور نے ہم پہ جادو کر دیا۔